اور ہمارے تمام فاضل مقررین نے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے کو چند گوشوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. خاص طور پر ہمارے فاضل نوجوان مولانا دانش رضوان مسجد صاحب نے واقعات کے پس منظر میں انہوں نے بتایا بدر کا وحد کا مکہ کا طائف کے واقعات جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس پوری دھرتی پہ اور اس پوری کائنات میں صرف اور صرف سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں کے اوپر فتح پانے کے بعد بھی وہی معاملہ کیا جو ایک نبی رحمت کو کرنی چاہیے تھی اور آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. تاریخ میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا ہے. میں اپنی بات کو کہاں سے شروع کروں؟ میں کافی حیران ہوں، پریشان ہوں، سرگردہ ہوں، اس لیے کہ سیرت کے اوپر بولنے والے کی مثال اس مالک اور باغبان کی طرح ہو جاتی ہے کہ کوئی باغ کا مالک جب کسی باغ میں داخل ہوتا ہے تو اس باغ کے اندر چاروں طرف سینکڑوں طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں. کہیں گلاب ہے، کہیں راگ رانی ہے، کہیں جوہی ہے، کہیں چمیلی ہے، کہیں چمپا ہے. چاروں طرف پھولوں کی خوشبوؤں سے پورا باغ معطر ہو رہا ہے. اب یہ مالی یہ باغبان پریشان ہوتا ہے کہ میں اس پھول سے اپنے دامن کو سجاؤں اور اس پھول کو میں نظر انداز کروں. اگر اس کا ہاتھ گلاب کی طرف بڑھتا ہے تو گلاب کے اندر کے میرے دوستوں چند طرح کے گلاب ہوتے ہیں. کوئی سرخ گلاب ہوتا ہے، کوئی سفید گلاب ہوتا ہے، کوئی پیلا گلاب ہوتا ہے اور کہیں سفید بھی گلاب ہوتا ہے. تو آپ آگے اور چمیلی کو شکایت ہوگی کہ تم نے گلاب کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، میرے اندر کون سی کمی تھی جو میرے طرف تم نے ہاتھ کو نہیں بڑھایا؟ اس سے زیادہ پریشان سیرت کے اوپر بولنے والے مقرر جو ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس گوشے سے اپنی بات کو شروع کرے اور کس عنوان سے ختم کرے. اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی اور ہر دن اپنے اندر جو ہے صدیوں کی تاریخ سموئی ہوئی ہے اور اپنے اندر جو ہے ہدایت کا چشمہ لیے. آپ اندازہ لگائیں، ابھی ہمارے شاعر اسلام جناب شمشیر جوہر میں آخری کو درد پڑا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے غربت کے اندر زندگی گزاری اور غربت پر زندگی گزار کر کے قیامت تک کے آنے والے غریبوں کو آپ نے سہارا دے دیا اور یہ کہا کہ لوگوں اگر تمہارے گھر میں ایک دن چولہا نہیں جلے، 2 دن نہیں جلے، 3 دن نہیں جلے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں جلے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم تم غم مت کرنا، تم افسوس مت کرنا، تم اللہ کے اوپر تانا مت دینا کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا. جب تمہاری زندگی میں یہ معاملہ آئے تو تم پلٹ کر کے آج سے 1500 سال پہلے کی زندگی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا، علماء سے پوچھنا، سیرت تیاروں کی کتابوں کو پڑھنا اور سیرت پاک کو اپنے سینے سے لگانا، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رائنا ہلالا ثم ہلالا ثم ہلالا کہ ہم لوگ ایک چاند دیکھ لیتے، 2 چاند دیکھ لیتے، تیسرا چاند کا مہینہ آ جاتا، یعنی 2 مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں
حضرت زبیر نے ان کے لڑکے نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر نے کہ خالہ جان آخر گھر کا کاروبار کیسے چلتا تھا؟ 2 مہینے سے جب چولہا نہیں چلتا تھا تو آپ کو کھاتا کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم لوگ تو 40 چیزوں پر گزارا کرتے تھے۔ ایک پانی پہ، چونکہ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہ کے اندر جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے چکر لگتا ہے اور ہر چیز اسے اندھیرا معلوم ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کھجور پہ اور پانی پہ، اور وہ بھی کھجور میرے دوستوں ایک گھر کے صرف نہیں ملتا تھا، ایک کھجور 2 کھجور کھا کر کے وہ زندگی گزارا کرتا، اور اتنا ہی نہیں، ایسا وقت آیا ہے سرکار دوارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دھوپ کا زمانہ ہے، آفتاب کی گرمی پھیل رہی ہے، چاروں طرف سے علاقے میں دھوپ نکلی ہوئی ہے، اس گرمی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق آپ کیسے آئے مسجد میں؟ ابھی تو کوئی نماز کا وقت ہے نہیں۔ انہوں نے کہا عمر، بھوک نے مجھے پریشان کر دیا، مجبور ہو کر کے ہم مسجد کے سہارا لینے کے لیے آ گئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا خدا وحدہ لا شریک کی قسم، عمر بن خطاب کی بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر کے گھر سے نکل کر کے مسجد میں آیا۔ تھوڑی دیر کور سے گزرا تھا کہ سرکار دوارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اس وقت کیسا آنا ہوا؟ ان دونوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ بھوک نے جب پریشان کر دیا تو مسجد کا سہارا لیا، مسجد میں چلے آئے۔